آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان کے روزوں سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر کو اٹھائے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے درس میں میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ شعبان کے مہینے کے روزوں کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اور ہمیں اس مہینے میں کس دن کے روزے رکھنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے کتنے دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے؟ کیا آپ نے اس مہینے میں روزوں کے لیے کسی دن کو خاص کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اور احادیث کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے روزوں کے متعلق کیا معاملہ تھا۔ سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں چھوڑتے، پھر آپ روزہ چھوڑتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھتے، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں، دوسری حدیث کے اندر یہ وہ بات موجود ہے، انہوں نے بیان کیا کہ کان حب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان کا مہینہ تھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہی بیان ہے، وہ بیان کرتی ہیں ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله، رواہ الترمذی، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ اس مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے سوائے چند ایام کے، بلکہ آپ اس مہینے کے پورے ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے اور رمضان کے۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ تو رکھتے تھے، لیکن آپ نے روزوں کے لیے کسی ایک دن کو خاص نہیں کیا، بلکہ آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اگر روزہ رکھنی ہے تو ہم اس مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کسی روزے کے لیے کسی دن کو خاص نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دن کو خاص نہیں کیا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج بہت سارے لوگ شعبان کے مہینے کے روزوں کے لیے بھی ایک ہی دن کو خاص رکھتے ہیں، اور وہ ہے شعبان کی 15ویں تاریخ، اسی دن میں روزہ رکھتے ہیں اور اس کی رات کو شب بیداری کرتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خلاف ہے۔ پیارے بھائیوں، اس مہینے میں روزہ رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن کسی ایک دن کو خاص نہیں کیجیے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں روزوں کے رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ آئیے ہم حدیث کی روشنی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنن نسائی کے اندر وہ حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ آخر ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا ذاک شہر تغفر الناس فیہ عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان کے روزوں سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اوپر کو اٹھائے جائیں۔ تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا اس کی حکمت یہ بیان کی کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ نیک اعمال میرے روزوں کی حالت میں اوپر کو اٹھائے جائیں، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نیک اعمال اوپر کو اٹھائے جاتے ہیں۔ الغرض، خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنی چاہیے۔ روزے رکھنے کے فضائل موجود ہیں، لیکن روزوں کے لیے کسی ایک دن کو خاص نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں روزہ ایسے ہی ثواب کی نیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں، کیونکہ اس مہینے میں نیک اعمال اوپر کو اٹھائے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم وہی کام کریں جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یا جس کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا ہے، اور ہر وہ کام جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہمیں ان کاموں کو چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔